والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوشل میڈیا پہ جو میں براہ راست بھی سن رہے ہیں، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں شرکت کی سعادت بخشی ہے. سب سے پہلے صاحب خانہ کو اور اس خاندان والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دولہے میاں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ بڑی اچھی سعادت کی بات ہے کہ انسان کے گھر میں جب خوشی کا موقع آئے، جب بھی رب کو یاد کرے، اللہ کے حبیب کو یاد کرے، جب غم کا موقع آئے، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، تب تو اللہ رسول کی یاد آ جاتی ہے، کچھ دعاؤں کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن نارملی خوشی کے اندر انسان اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے اور ہیپینس کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر، سیلیبریشن کے نام پر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جو ہمیں تحفہ دے ہم اسے شکریہ ادا کریں، اس کو ناراض نہ کریں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی گفٹ دے اور آپ فوری طور پر گفٹ لیتے ہی اس کو ناراض کرنے والا کام کریں. ایٹ لیسٹ کچھ دن تو اثر رہے گا کہ یار میری ہیلپ کی تھی، مجھے مدد کی تھی، اتنا اچھا گفٹ دیا تھا. شادی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا گفٹ ہے. ذرا سوچئے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن گھروں میں شادی ہوتی ہے وہاں ماں باپ بہت عرصے سے یہ تمنا کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ وہ دن لائے کہ میرے بچے کا جو ہے وہ صحرا میں دیکھوں، ماں کہتی بچی کے ہاتھ میں پیلے کروں. اور اب یہ جب خوشی کا موقع آیا، اللہ نے یہ نعمت دکھائی، یہ رحمت عطا کی. دیکھیں نا، بہت سارے خاندان ہیں جہاں بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، جو چاہتے ہوئے بھی ماں باپ شادی نہیں کر پا رہے. یہ بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے ان خاندان والوں پر کہ جہاں یہ نعمت ملتی ہے کہ اب رشتہ ہونے جا رہا ہے، شادی ہونے جا رہی ہے. عقل یہ کہتی ہے، لاجک یہ کہتی ہے کہ جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو اب کم از کم ایسا کام تو نہ کیا جائے جو اس کی ناراضگی کا ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ شادی کے اندر اتنے غلط کام کیے جاتے ہیں، یعنی ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہر کام کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے. جس گھر میں ناچ گانے کبھی نہیں ہوئے، اس گھر کے اندر بھی ناچ گانے ہوں گے جب اس گھر میں شادی ہو جائے. اچھے خاصے نیک نمازی گھر والے ہوں گے مگر ان کے گھروں سے گانے باجے کی، ڈھول تماشے کی آوازیں آ رہی ہوں گی. بندہ کہے یار حاجی صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ تو جواب میں وہ کہتے ہیں وہ بچے کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. آپ خود سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ نے نعمت دی ہے اور ہم رائٹ اوے اسی کو ناراض کرنے والے کام میں لگ گئے ہیں. تو کیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو. یاد رکھیے، اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا. لیکن جن نعمتوں میں شکر ادا نہیں کیا جاتا نا، نافرمانی کی جاتی ہے، وہ نعمتیں چھین بھی لی جاتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کروڑوں روپے شادی پر خرچہ ہوتا ہے، پورے شہر کو انوائٹ کیا جاتا ہے، خوب جناب دھوم دھڑکا کیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر بھی ٹوٹ گیا جس کی اتنی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی. بندہ کہتا ہے یار میری بیٹی خوش نہیں ہے سسرال میں، بڑا عرصہ ہو گیا بچوں کی شادی ہو گئی، بچے اولاد نہیں ہو رہی ہے. آپ خود سوچیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر. میں پہلے تو مبارکباد دی نا کہ یہ رواج ہونا چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ان کی اس فیملی میں بھی اب یہ بھی ایک کلچر بن گیا ہے کہ جناب شادی میں ایک جو فنکشن نعت خوانی کا ہوگا، اس کے بعد دوسرا فنکشن جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی والا بھی ہوگا. تو یہ ریت نہ بنا لیں کہ چلے فارمیلٹی یہ پوری کر لیں. اگر نیکی کا اسٹیپ اٹھایا ہے تو کوشش کریں کہ پھر سارے کام ہی اچھے ہوں، اللہ کی ناراضگی والا کام نہ ہو. اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے، ہم نے خوشی کا کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ جب تک گناہ نہیں کیے جائیں گے تو خوشی نہیں ملے گی. انجوائمنٹ کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. آپ اچھا کھانا کھلائیں، کوئی منع نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں لائٹنگ کریں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن کیا خوشی میوزک کے ذریعے ہی ملے گی؟ ناچ گانے کے ذریعے ملے گی؟ جوئے کے ذریعے ملے گی؟ مردوں عورتوں کو ساتھ بے پردگی کروا کر ہی خوشی ملے گی؟ یہ کیسی خوشی ہے جس میں اللہ ناراض ہو جائے؟ پلیز ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح یہ شادی کی ایک محفل ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں جب بھی خوشی کا موقع آئے،
ہم اگر کوئی پروگرام کرنا ہے تو ایسا پروگرام نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، کیونکہ جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو برکت چلی جاتی ہے۔ اور ہم چاہتے سب یہی ہیں کہ میری بچی، میرا بچہ جس کی شادی ہو رہی ہے خوش رہیں، یہ برکت سے رہیں، آگے لڑائی جھگڑے سے بچیں، اچھی اولاد اللہ انہیں نصیب کرے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جیسا بیج بوئیں گے ایسا پھل ملے گا نا۔ بیج ہی اللہ کی نافرمانی کا بوئیں گے تو پھل کیسا ملے گا؟ آپ کوشش کریں کہ جب نیا خاندان بن رہا ہے آپ صدقے کریں۔ مجھے بہت، میں بھولتا نہیں ہوں ایک صاحب کا انداز، وہ ایک دوست ہے ہمارے، ان سے میری ملاقات کی، وہ کہتے ہیں کہ میرے 3 یا 4 ان کے بچے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب بھی بچوں کی شادی کی نا ساتھ ایک غریب بچے کی بھی شادی کی، غریب بچی کی بھی شادی کی، کہ مجھے یہ تھا کہ میں گناہ گار آدمی ہوں لیکن کسی بچے کے ساتھ ہی اسی طریقے سے ان کی بھی شادی کر دی، اللہ ان کی برکت سے میرے بچوں کو خوشیاں عطا فرما دے۔ تو یہ ایک انداز ہے نا شکر کا، کہ ہم ایسے موقع پر صدقے بڑھا دیں، ایسے موقع پر سجدے بڑھا دیں، شکر بڑھائیں، درود پاک کی کثرت کریں، ماں باپ تو شکر کے نوافل پڑھیں کہ اللہ تو نے نعمت دی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں شادی کے ان معاملات میں نظر بھی لگتی ہے، حسد کرنے والوں کا حسد بھی لوگوں کو کھا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم ایکسٹرا آرڈنری جو خرچ کرنے کا دکھلاوا کرتے ہیں نا، اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے، ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر انسان کو نظر لگ جاتی ہے، حاسدین کا حسد کھا جاتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس رقم کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی خوشی ڈبل کر لیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور اگر آپ اپنی خوشیوں کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اپنی خوشیوں کو دوام دینا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں خوشی کے اندر اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ہم میں سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، ہماری ڈیزائرز پوری ہوں، دعائیں پوری ہو جائیں۔ 100 درود پاک پر 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ پھر اس میں بائفرکیشن بڑی پیاری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ 70 آخرت کی تمنائیں اللہ پوری فرماتا ہے، 30 دنیا کی تمنائیں آرزویں پوری فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں میجورٹی آف ہماری دعا کا جو پارٹ ہو وہ آخرت کی دعائیں ہوں، کیونکہ مجھے اور آپ کو دنیا میں سے زیادہ تو آخرت میں رہنا ہے نا۔ آپ پیارے آقا کی دعائیں سنیے نا، ہم دعا سنتے بھی ہیں، سب سے پیاری مشہور دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یہ دعاؤں میں حصہ ہونا چاہیے۔ نارملی ہم دعا کرتے بھی ہیں تو یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، بیماری دور کر دے، بچے کا امتحان پاس ہو جائے، ٹھیک ہے، دنیا کی بھی دعائیں مانگنی، ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مگر پورے دن میں جتنی دعائیں آپ نے مانگی یا کسی سے کروائیں، کیونکہ ہم تو جاتے رہتے سب جگہ، پرچیاں بھی آتی ہیں دعا کی، تو بہت کم ایسی دعا کی پرچی آتی ہے کہ حضور دعا کر دے مغفرت ہو جائے، دعا کرے میرا ایمان سلامت رہے، دعا کرے میری قبر جنت کا باغ بن جائے، تک کاروبار میں برکت دے دے، اولاد دے دے، بچے کا امتحان ہے بچہ پاس ہو جائے۔ میں نہیں کہتا دعائیں یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے بالکل ہونی چاہیے، اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں نا، لیکن یہ فکر بھی تو ساتھ ہونی چاہیے نا۔ دنیا میں راحت، سکون، چین سب کو چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، مگر آخرت میں چین، سکون، راحت، فیوچر برائٹ کی تمنا سب کو ہے، لیکن برائٹ گریو کی تمنا کہ قبر بھی روشن ہو جائے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے بھی توبہ کی توفیق دیجیے، وعفو عند الحساب، اے اللہ حساب میں معاف کر دیجیے، اجرنا من النار، اے اللہ جہنم سے آزاد کر دیجیے، وادخلنا الجنت مع الابرار، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیجیے۔ اب سوچئے یہ کیسی اسٹیپ بائی اسٹیپ دعائیں ہیں، مگر کیا جب میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں آخرت کے لیے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ دل جو ہے نا یہ بدلتا رہتا ہے، مگر کیا ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں؟ فکر کیجئے، دعائیں کیجئے، اور یاد رکھیے جس سے رب راضی ہو جائے گا نا اس کی دنیا ویسی اچھی ہو جائے گی۔ سکون دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، خوشیاں دینے والا تو رب ہی ہے نا۔ اگر اللہ سے یہی دعا کرنے اللہ تو راضی ہو جا،
جب رب راضی ہو گیا تو اس نے دنیا میں بھی نعمتیں دے دینی ہے، آخرت میں بھی کام بن جانا ہے. تو ہمیشہ ہمیں اللہ کی رضا کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو ابھی بیان میں نے کچھ بدری پھول تو آپ کو دے ہی دیے ہیں. انشاءاللہ میں 2-3 حدیثیں بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرمان ہیں، مگر کچھ فرمان بڑے سگنیفیکنٹ ہیں، کچھ احادیث بڑی کمال کی ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ ارشادات فرمائے کہ تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you. میں 2-3 حدیثیں انشاءاللہ، علماء نے یہ ساری حدیثیں کچھ الگ کی، کتاب باقاعدہ پوری تیار ہو گئی، بلکہ آپ چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو لے کر، اس کتاب کا نام ہی بہتر کون، بڑی کمال کی کتاب ہے. وہ ساری حدیثیں کتاب میں کر دی گئی ہیں جس میں نبی پاک نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you. میں اور آپ ساری چاہتے ہیں کہ بہتر ہو جائیں، تو ان حدیثوں کو پڑھ لیں گے نا تو اندازہ ہوگا کہ میں ان بہترین لوگوں میں ہوں کہ نہیں. میں 2-3 حدیثیں اس میں سے پیش کر دیتا ہوں آج کے اس محفل کے موضوع کے لحاظ سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند ہے، مسلمانوں کو کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا، سلام کا جواب دینا. سلام کرنے سے ایک اور فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل سے تکبر دور ہوتا ہے. ہر کسی کو سلام کرے. بعض اوقات ہمارا یہ بھی بڑا عجیب سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو سلام کرتے ہیں، امیروں کو سلام کرتے ہیں، جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، باقیوں کو سلام نہیں کرتے. نہیں، جس کو جانے جس کو نہ جانے سب کو سلام کریں، اور جب بھی کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں تکبر نہ آئے تو کوشش کریں سلام میں پہل کریں، کیونکہ یہ بھی ایک انسان کے دل میں کبھی کبھی بات آتی ہے، یار میں بڑا آدمی ہوں، اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے نا، میں عمر میں بڑا ہوں، یہ بچہ ہے یہ مجھے سلام کرے، میں مرتبے میں بڑا ہوں یہ مجھے سلام کرے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، یہی تو تکبر ہے. اب ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، کونین کے والی ہیں، جو وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے نا. نبی پاک کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے، the reason of all creation. مگر نبی پاک کا انداز کیا تھا کہ جب بھی بچہ، بڑا، صحابی کوئی بھی آتا، آقا پہلے خود سلام ارشاد فرمایا کرتا. بلکہ کئی بار صحابہ کرام نے پلان کیا کہ کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں مل کر اور نبی پاک کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کر دیتے ہیں. مگر صحابہ کہتے ہیں جب بھی پلان کر کے گئے نبی پاک نے ہی پہلے سلام ارشاد فرمایا. بلکہ علماء بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی روضہ رسول پر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ غلام سلام عرض کرے نبی پاک پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ نبی پاک اللہ کے حبیب ہو کر سلام میں پہل کریں اور میں سلام کرنے میں کنجوسی کروں یا اپنی شان کے خلاف سمجھوں معاذ اللہ، تو ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. تم میں بہترین وہ ہے جو مسلمانوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. اب اس میں تو سبحان اللہ ایسے ایسے فضائل اور ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ بزرگان دین کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا کھانا کھلانے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے، ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے باہر کا اندر سے اور اندر کا باہر سے نظر آتا ہے. یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلاتا ہے. غریبوں کو کھانا کھلانے والوں کے لیے جنت میں گویا اسپیشل گھر موجود ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغفرت کے اسباب میں سے، بخشے جانے والوں کے سبب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک بات ہو گئی. اب ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میرا ٹاپک ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اچھے اخلاق والا نبی پاک نے بہترین فرمایا. ابھی تک آپ نے نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، اس کو بہترین نہیں فرمایا. یقیناً وہ لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن آپ غور کر رہے ہیں
کہ جہاں جہاں نبی پاک نے انکریج کیا ہے، بہترین فرمایا ہے، وہاں تقریباً معاملات حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں کہ کھانا کھلائیں، مسکرائیں، اخلاق اچھے ہوں۔ میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں اور سارا محلہ مجھ سے پریشان ہو، ایک روزہ قضا نہ ہوتا ہو مگر فیملی مجھ سے ٹینشن میں ہو، جناب لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ خیرات دیتا ہوں مگر اپنے ملازمین کو میں روز گالیاں دیتا ہوں۔ سوچئے نا کہ یہ ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نماز روزے ضروری ہیں، ہم کرتے بھی ہیں، ہم میں سے بہت سارے مجھے چہرے وہ نظر آ رہے ہیں جو حقوق اللہ میں بڑے پنکچول ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک نبی پاک فرماتے تم میں سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین ہے۔ اب کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس کے پڑوسی اس کے بارے میں کہیں یہ بندہ اچھا ہے تو وہ بندہ اچھا ہے۔ ایک بار نبی پاک اپنے صحابہ کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے، اتنے حقوق بیان کیے کہ صحابی کہنے لگے کہ شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کا ورثے میں حق بھی بیان کر دیں گے، لیکن کیا ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے پڑوسی کے ساتھ؟ ہمارے تو پڑوس میں رہتا کون ہے کئی عرصے تو یہی پتہ نہیں چلتا، اپنی گاڑی ٹھیک پارک ہو جائے بس اس کا برابر والے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بھلے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہو، ہمارا گھر کے آگے کچرا نہیں ہونا چاہیے، برابر والے کے گھر کے آگے ڈال کے آ جاؤ۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں تک لکھا کہ گھر میں کھانا بنائیں تو شوربہ زیادہ ڈالیں تاکہ پڑوس کو بھی بھجوائیں۔ اگر پڑوس میں غریب رہتے ہیں اور آپ نے کوئی اچھا کھانا منگوایا ہے، آج کل لوگ ٹیک اوے سے کھانا منگواتے ہیں، آپ نے پیزا منگوایا، برگر منگایا، باہر سے کھانا منگایا، اور آپ کو پتا ہے کہ پڑوس کے بچے جو ہیں وہ پڑوس میں غریب رہتا ہے کوئی، تو یا تو کھانا بھجوائیں، اور اگر کھانا نہیں بھجوا سکتے تو کھانے کے ریپر اور ڈبے تو باہر نہ رکھیں، تاکہ وہ پڑوس کے بچے اپنے ابو سے تو ضد نہ کریں کہ دیکھیں برابر میں کیا کھانا آیا، ابو ہمیں بھی یہ کھانا ہے۔ آپ نے تو اس کی ٹینشن میں اضافہ کر دیا نا۔ آپ اگر فروٹ اچھے کھا سکتے ہیں بڑی اچھی باتیں کھلائیں اپنے بچوں کو، ہو سکے تو پڑوس میں بھی بھجوائیں، اور نہیں بھجوا سکتے تو اس کے چھلکے تو باہر نہ ڈالیں نا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی وجہ سے، میری وجہ سے میرے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے اسلاف کے برابر میں غیر مسلم پڑوسی رہتے تھے، ہم تو پاکستان میں رہتے نا، ہمارے آس پاس پورا محلہ ہی مسلمان ہے۔ صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے اس کلچر میں زندگی گزاری ہے کہ جیوش بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہندو بھی تھے، مشرک بھی تھے، سب ایک محلے میں رہتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا، ان کا جو انداز ہوتا تھا کہ غیر مسلم پڑوسی مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار کا وہ کیسا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کے برابر میں ایک آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا رہتا تھا، اس نے کیا کیا، مسلمان تھے آپ حضرت مالک بن دینار، اس کو بڑا بغض تھا، مسلمان اچھے نہیں لگتے تھے، اس نے ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے پلان کیا، پرنالا نکالا چھت سے اور اپنے گھر کی ساری گندگی روزانہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کے گھر میں پھینکنے لگا، 1 دن 2 دن 3 دن۔ اس نے کہا ابھی تک کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، ابھی آئیں گے، ابھی لڑیں گے، روز گندگی پھینک رہا ہوں۔ ایک دن خود ہی پہنچ گیا حضرت کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تو دیکھا حضرت وہ جو گندگی پھینکی تھی اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے پانی سے دھو رہے تھے۔ کہا حضرت آپ کو غصہ نہیں آتا؟ میں روز آپ کے گھر میں گندگی بھیجتا ہوں۔ کہا آتا ہے غصہ، پھر لڑتے نہیں ہیں؟ کہ میرے رب کو غصہ پی جانے والے بڑے پسند ہیں، میرا رب ان سے بڑی محبت کرتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس لیے میں معاف کر دیتا ہوں تم کو۔ کہ حضور یہ گندگی بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے میرے دل کی گندگی صاف کیجئے، کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ۔ خدا را سوچئے ساری دنیا مجھ سے خوش ہے، اور اگر میرے پڑوسی مجھ سے خوش نہیں ہیں، بعض اوقات گھر میں اتنی بڑی آواز میں ٹی وی چلاتے ہیں، ریڈیو چلاتے ہیں، واٹ ایور، رات کو دیر سے کام کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے بلڈنگ میں رہنے والے کہ نیچے کسی کے آرام کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو اس طرح کی جو محفلیں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ پوری بلڈنگ ہے تو یہاں کتنی دور تک آواز جا رہی ہے، ورنہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، میں سمجھتا ہوں اہل سنت والجماعت میں، اور جس کو ہم اپنی زبان میں نعت خوانی کرنے والے اور اولیاء کرام سے محبت کرنے والے لوگ کہتے ہیں، اس میں نے تو ایک ہی پرسنالٹی دیکھی ہے کہ اتنا بمانگے دوہل اس بات پر بات کی ہے کہ اس محفل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کہ جس محفل سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، جس کی آواز سے لوگوں کی نیندیں برباد ہوتی ہوں، رات بھر نعت خوانی کریں اور لوگ سو نہ سکیں، اور ہم کہیں ہم نے سرکار کے عشق میں رات گزاری، یہ مسلمانوں کو تکلیف دے کر ثواب نہیں کمایا جا سکتا۔ کسی کا راستہ بند کر کے، کسی کو جناب نیند نہ آئے، ایمبولینس نہ گزر سکے، اور آپ کہیں میں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں، ایسے کام نہ کریں۔ خدا را سمجھیے بات کو، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے۔ اللہ کی نافرمانی کوئی شخص ساری زندگی کرے نا، اور وہ معافی مانگ لے رو رو کر، رب کریم ہے وہ معاف فرما دے گا،
لیکن کسی بندے کو ستایا ہے نا، یہ اللہ ہی کی مشیت ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق اس لیے بھی بیان ہوئے کہ عام لوگوں سے ہم کبھی کبھی ملتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے یہاں ابھی اس بیان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن سے میری کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، سال میں ایک بار، 2 سال میں ایک بار، تو ہم ایک دوسرے سے 2-4 منٹ کے لیے ملے تو کیا تکلیف دیں گے، لیکن پڑوسی تو برابر میں ہی ہے نا، اور بلکہ احادیث میں 40 گھر آس پاس کے پڑوسی کہے گئے۔ تو اب غور کریں کہ جس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں، میری وجہ سے میری بلڈنگ میں لوگوں کو تکلیف ہے، تو آج معافی مانگ لیں، آج راضی کر لیں، دل بڑا کریں، حوصلہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہ کریں، ناراض نہ کریں بندوں کو، تو انشاءاللہ جب مل جل کے رہیں گے، پڑوسی خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اور یہ ہماری شریعت ہے، کتنا پیارا ریلیجن ہے ہمارا کہ پڑوسی کے حقوق بیان کیے، مسلمانوں کے حقوق بیان کیے۔ عام مسلمان کو تکلیف دینا کتنا اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی پاک فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کہاں تک بات جائے گی کہ کسی مسلمان کو تکلیف دیں تو یہ رب عز و جل تک بات جاتی ہے۔ آج اپنے ملازم کو، اپنے رشتہ دار کو، عام آدمی کو لوگ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، نہ دیجیے۔ آخری حدیث، اور یہ بڑی ریلیونٹ ہے، میں دولے میاں سے بھی گزارش کروں گا توجہ دیں، اور خاندان والے بھی توجہ دیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے تم میں بہترین وہ ہے، ایک تیسری حدیث جو میں نے آج سنانی ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ یعنی آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کیسے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، آدھی رات کو دوست کے لیے جان حاضر ہے، کسی دوست کا فون بھی آ جائے نا، یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے یا فلاں جگہ پھنس گیا ہوں ابھی آیا، دوستوں کے لیے آپ آدھی رات کو حاضر ہیں، اچھی بات ہے، منع نہیں کرتا، مگر فیملی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، یہ الٹیمیٹ فیملی ہے، سب سے قریب فیملی کے لوگ یہ ہیں۔ اگر یہ لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں، چاہے سارا محلہ خوش ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں بڑا مشہور ہوتا ہے، بڑے حسن اخلاق کے پیکر ہیں، بڑا پیارا ملتے ہیں، بہت مسکراتے ہیں، مگر گھر میں یہی مسکرانے والا شیر ببر بنا ہوا ہوتا ہے، سارے گھر کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، اور باقی جناب محلے میں بڑا مسکرا کے مل رہے ہیں۔ تو یہ اسلام میں پہلے حق ہم پر ہماری فیملی کا ہے۔ تو خدارا میں نے آج آپ کو صرف 3 حدیثیں سنائی ہیں، اور اس کو میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ کھانا کھلانے کی فضیلت آپ نے سن لی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری فیملی کے ساتھ کیسے ہیں، گھر والوں کے ساتھ۔ نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ پیارے آقا اپنی ازواج کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے فرمایا کرتے۔ حسنین کریمین کو کاندھے پر بٹھا کر نبی پاک نے سواری کرائی ہے، کبھی اس نیت سے ہی بچے کو کاندھے پہ بٹھا لیا کریں ہیں کہ چلو میرے آقا نے کاندھے پر حسنین کریمین کو بٹھایا تھا، میں نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ بھول گئے کہ پیارے آقا سجدے میں جاتے تھے تو امام حسین آ کر کاندھے پر بیٹھ جاتے، نبی پاک سجدہ طویل کر دیا کرتے، نبی پاک قیام کرتے، اور امام حسین حسنین کریمین آپ کے دونوں پیروں کے درمیان سے گزرا کرتے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو چوما، تو ایک شخص کہتا ہے حضور آپ بچے کو چومتے، میں تو نہیں چومتا۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں اس کا کیا کروں۔ اسلام روڈ انداز کو پسند نہیں کرتا، ہم فیملی کے ساتھ جا کر بھی افسر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا حضرت عمر کا فرمان بڑا پیارا ہے، آپ فرماتے بندہ عام لوگوں میں مرد کی طرح رہے، گھر جائے تو بچہ ہو جائے۔ ہم گھر میں بھی افسری دکھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہے کتنا بڑا کاروبار کرتا ہوں، میں ایسوسی ایشن کا صدر بھی ہوں، میں جناب اتنا بڑا علاقے کا بڑا بھی ہوں، اور اب تم مجھ سے گھر کے کام بھی کرواؤ گے۔ ماں باپ کے ہم ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ بیوی کو شوہر کی تلاش ہے، بیوی کو افسر نہیں چاہیے، بچوں کو شفیق باپ چاہیے، بچوں کو انسپیکٹر نہیں چاہیے کہ ابا گھر میں آئیں تو سارے بچے چپ ہو جائیں، سارے گھر میں ٹینشن شروع ہو جائے، بھائی بہن گھبراتے ہیں کہ یار یہ بھائی گھر میں آ گیا ہے، اب جلدی اس کے کپڑے استری کر دو، جلدی کھانا ریڈی کر دو ورنہ خیر نہیں ہے، پورے گھر کو آن دا ٹو رکھتے ہیں، سارے گھر والے ٹینشن میں جب ہم گھر میں چلے جائیں، یہ کیسا فرد ہے گھر کا کہ سارے گھر کو ٹینشن میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ میں گھر میں جاؤں تو سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، کمفرٹیبل فیل کرے لوگ۔ میرے آقا نے یہ سکھایا ہے نا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ تو خدارا اپنی زندگی میں ان چیزوں کو جس دن آپ شامل کرنے لگ گئے نا، آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ جتنا آپ اپنے دوستوں کو، کسٹمر کے ساتھ کاروبار کرنے والے بیٹھے ہیں،
کیا انداز ہوتا ہے. ہمارے دکان پہ گاہک آتا ہے تو آئیے 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 بیٹھیے بیٹھیے, پانی پلاؤں آپ کو, چائے تو پیئیں گے, کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, پنکھا کرو صاحب کی طرف پنکھا کرو, کیوں بھائی اچھا گاہک ہے. کبھی یہی انداز باپ کے ساتھ کیا کہ ابو جی بیٹھے بیٹھے میں پنکھا کرتا ہوں, آپ کو کھانا پیش کروں, ابو جی طبیعت کیسی ہے. کبھی والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بچوں کی امی سے بھی کبھی مسکرا کر بات کر لو. ہر وقت وہی ہماری خدمت کرے, ہم اس کی کوئی طبیعت نہیں پوچھیں گے. خدا را جس دن آپ نے یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ اپنی فیملی کے ساتھ مجھے بہترین ہونا ہے, اور اس لیے ہونا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے, تو ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. بعض اوقات ایک اور عجیب سا کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ ہمیں مسجد میں, مدرسے میں, نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا تو شوق ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. احادیث کا مضمون ہے افضل ترین صدقہ, بلکہ حدیث کے الفاظ سنو, قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے جس صدقے کو رکھا جائے گا یہ وہ صدقہ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوگا. یعنی بیوی بچوں پر, ماں باپ پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے, ثواب ہے. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے دیا ہوتا ہے پھر بھی بندہ اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا ہوتا. بچوں پر ہاں یہ ضرور ہے افراط و تفریط سے بچیں, اتنا خرچ نہ کریں کہ فضول خرچی ہو جائے. بچہ جو کہے اس کو دلا دیا کہ بھائی مولانا صاحب نے بیان میں کیا تھا کہ بچوں پر خرچ کرو, صدقہ ہے, تو بچوں کو جناب وہ فلمیں ڈرامے بھی دکھا رہے ہیں اور بچوں کو الٹی سیدھی تفریح کروا رہے ہیں. یہ نہیں, شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں, اچھے کپڑے دلائیں, جو اللہ نے جس کو جیسا نوازا ہے, اور خرچ کریں تو خوش دلی سے کریں. کھانا بھی کھلا رہے ہیں, ڈانٹ بھی رہے ہیں, اتنا خرچہ کرا دیا, ان کو کھانے کا بھی مزہ نہیں آ رہا. بھائی کھانا کھلائیں تو خوشی کے ساتھ کھلائیں, فروٹ کھلائیں تو اچھے انداز سے کھلائیں, ان کو انجوائے کرنے دیں, اپنے بیوی بچوں کو خوش دلی سے کھلائیں, اور اس نیت سے بیک آف دا مائنڈ یہ ذہن ہو کہ آج میں یہ جو خدمت کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے ایک ایک دینار کا ثواب ملے گا, ایک ایک روپے کا ثواب ملے گا. اللہ آپ کو ایک ایک روپے کا ثواب بھی دے گا, آپ کے رزق میں برکت بھی ڈال دے گا. تو جب تک یہ میں نے کہا نا, شریعت اتنی فلیکسیبل ہے, اتنا آسان مذہب ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ثواب کما رہے ہیں, بچوں کو کھلا رہے ہیں اور ثواب کما رہے ہیں, بچوں کو خوش کر رہے ہیں, ماں باپ کو خوش کر رہے ہیں, اور آپ نیکیاں کما رہے ہیں. یعنی آپ نے ابھی بظاہر کوئی بڑی عبادت نہیں کی, کوئی سجدے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں, مگر مسکرا کر فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کو اس کی نیکیاں مل رہی ہیں. اگر اللہ کی رضا کا ذہن ہوگا, شریعت پر عمل کرنے کا ذہن ہوگا, تو قدم قدم پر نیکیاں کمانا آسان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ میں دولے میاں سے بھی گزارش کروں گا, باقی سارے فیملی ممبرز بھی بیٹھے ہیں, کہ اپنی فیملی کو ہمیشہ, اپنے ماں باپ کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے بھائی بہنوں کو ہمیشہ پریورٹی دیں, شفقت کریں, انہیں پیار دیں, ان کی خدمت کریں. انشاءاللہ گھر والے خوش ہوں گے, رب کریم بھی خوش ہو جائے گا, ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. یہ پیغام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھنے کو ملتا ہے. آج 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان بہترین لوگوں میں شامل فرما دے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ اس طرح کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا گو ہوں رب کریم جو شادی ہونے جا رہی ہے اس کو خانہ آبادی فرمائے, خاندان کو خوشیاں نصیب فرمائے, نظر بد سے بچائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے, زوجین کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے, اور ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی انہیں اولاد نصیب فرمائے. اور اگلے جو شادی کے معاملات ہیں اللہ وہ بھی گناہوں سے بچ کر انہیں کرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی